دوستو یہ ہے کینز جو فرانس کا ایک خوبصورت شہر ہے اور اس شہر میں ایک ہوٹل ہے جسے نائس کے ایل ہوٹل کہتے ہیں۔ اس ہوٹل کے ایک کمرے میں ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے صاحبزادے شاہ نواز بھٹو کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ شاہ نواز کی ناک ایک چاک کی طرح سفید ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹیبل تھی وہ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اور صوفے کا کشن بھی دور پڑا ہوا ہے۔ کمرے میں موجود پھولوں کا گلدان گرا پڑا تھا۔ اس نے رات والی ابھی تک وہی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ غالباً دن کے 12 بجے کا ٹائم ہے۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، شاہ نواز کے منہ سے ہلکی سی جھاگ باقی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت بھٹو خاندان کا یہ لال زندگی اور موت کی خلیج میں ڈوبتا رہا۔ جب فرانس کی پولیس اطلاع ملنے پر پہنچی تو ہوٹل کے اس روم میں یہ سارا ماجرا ہو چکا تھا۔ دوستو آج اس ویڈیو میں، آج اس ولاگ میں ہم بھٹو خاندان کے اوپر مشتمل ہے۔ آج ہم سر شاہ نواز بھٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو شاہ نواز بھٹو 21 نومبر 1958 کو کراچی کے ایک شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ والد کا نام جیسا کہ آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو تھا اور والدہ کا نام نصرت بھٹو۔ دوستو اس کے اور مزید بہن بھائیوں میں مرتضی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور سنم بھٹو تھے۔ شاہ نواز بھٹو سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ شاہ نواز بھٹو نے اپنی شادی افغانستان کے شہر کابل میں ایک پٹھان خاندان میں کی تھی۔ ان کی بیوی کا نام ریحانہ خاندان تھا۔ شاہ نواز کی والدہ نصرت بھٹو اس شادی سے ناخوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ نواز کی شادی ایران میں ہو کیونکہ وہ خود ایران سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اب اصل کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب شاہ نواز کی موت واقع ہوئی اس وقت بے نظیر بھٹو لندن میں مقیم تھی کیونکہ انہیں ضیاء نے جلا وطن کر دیا تھا پاکستان سے۔ اس کے ساتھ ہی مرتضی بھٹو فرانس کے کسی دوسرے ہوٹل میں تھا جبکہ اس کی اپنی بیوی ریحانہ اسی ہوٹل میں دوسرے کمرے میں تھی، یعنی کہ اپنی ہسبینڈ کے ساتھ وہ موجود نہیں تھی۔ اور شاہ نواز کی والدہ نصرت بھٹو اور اس کی بیٹی سنم بھٹو فرانس میں زیر علاج تھی۔ پورا خاندان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے افراتفری کا شکار تھا۔ پورے گھر کا شرازہ بکھر چکا تھا کیونکہ 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، ساتھ ہی بے نظیر اور نصرت بھٹو کو جیل ہو گئی تھی۔ بعد میں بے نظیر کو پھر جلا وطن کر دیا گیا تھا اور نصرت بھٹو فرانس میں زیر علاج تھی۔ جب جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر گئی تھی تب شاہ نواز بھٹو سوئٹزرلینڈ میں زیر تعلیم تھے، پھر وہ پاکستان واپس آئے تھے۔ جب شاہ نواز وطن واپس آئے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے۔ بھٹو نے شاہ نواز کو واپس سوئٹزرلینڈ جا کر اپنی تعلیم دوبارہ جاری رکھنے کو کہا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر جب حالات مزید خراب ہو گئے کیونکہ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھٹو کو سزائے موت دی تھی، تب مرتضی بھٹو لندن میں تھے کیونکہ وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اوپر کام کر رہے تھے، ایک مہم چلا رہے تھے اپنے والد کی رہائی کے لیے۔ تو شاہ نواز بھی لندن پہنچ گیا۔ لندن جانے سے پہلے 1977 میں بے نظیر، شاہ نواز اور نصرت بھٹو نے ضیاء کے خلاف مختلف ریلیاں نکالی تھی، مطلب پاکستان میں، اور اسی کی وجہ سے اس کی والدہ نصرت بھٹو نے شاہ نواز کو لندن مرتضی کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ دونوں بھائی لندن میں تھے جب بھٹو کو پھانسی کے آرڈر ملے۔ مرتضی بھٹو اس وقت طیش میں آ گئے، اس وقت نصرت اور بے نظیر دونوں جیل میں تھے۔ مرتضی نے ضیاء کی حکومت کو طاقت کے ذریعے گرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد دونوں بھائی بیروت چلے گئے، عرب کنٹریز میں، جہاں فلسطینی عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے دونوں کو گوریلا جنگ میں کریش کورس کروایا۔ اس وقت بیروت خانہ جنگی کی حالت میں تھا۔ اچھا، اس وقت بھٹو کو ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا الذوالفقار اور مرتضی اس تنظیم کا چیف مانا جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے شمالی افریقہ، مشرقی وسطی اور مغربی یورپ، طرابلس، پیرس وغیرہ کے دورے کیے اور اپنے باپ کے بنائے ہوئے تعلقات کو استعمال کیا اور تنظیم کے لیے پیسہ اور اسلحہ اکٹھا کیا۔ دوستو انہی دوروں میں دونوں بھائیوں نے افغانستان کے وزارت خارجہ کے ایک رکن کے گھر 2 بہنوں سے شادی کی۔ دوستو شادی میں سے مرتضی کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی اور شاہ نواز کی بیٹی سسی پیدا ہوئی۔ بعد میں یہ لوگ فرانس چلے گئے، یعنی کہ مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو اپنی فیملی کے ساتھ۔
ان کی والدہ پہلے ہی فرانس میں موجود تھی، زیر علاج تھی اور بے نظیر لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی، جس کی دوسری بہن یعنی ان کی سنم بھٹو اپنے شوہر کے ساتھ فرانس آئی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام ناصر تھا۔ رات کو دیر تک یہ خاندان فرانس کے ایک ہوٹل میں بیٹھے رہے، گپ شپ کرتے رہے، کیونکہ ذوالفقار کی پھانسی کے بعد، افراتفری کے بعد، یہ کافی دنوں کے بعد یہ لوگ فرانس میں مل رہے تھے، یعنی کہ ذوالفقار بھٹو کی فیملی کا ری یونین تھا۔ اس رات شاہ نواز کی مرتضیٰ کے ساتھ آپس میں لڑائی ہو گئی، اس ہوٹل پر کچھ پیسے کی وجہ سے جو بینک میں جمع تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ معاملہ تھا جو تنظیم پیچھے الذوالفقار چل رہی تھی، اس کی کچھ حکمت عملی کی وجہ سے، کیونکہ اس تنظیم کا جو چیف ہے وہ مرتضیٰ تھا۔ الذوالفقار دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی گربان پکڑ لی، معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا۔ اب یہ لوگ ہوٹل چھوڑ کر واپس اپنی رہائش گاہ پر جانے لگے۔ راستے میں شاہ نواز اور اس کی بیوی ریحانہ کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا۔ شاہ نواز کسینو جانا چاہتا تھا اور اس کی بیوی گوگو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ جب یہ لوگ اپنی رہائش گاہ پر واپس ہوٹل آ گئے تب مرتضیٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو شاہ نواز کی بیوی نے جواب دیا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مرتضیٰ اور شاہ نواز کی بیوی کے درمیان سخت تلخ کلامی ہو گئی۔ مرتضیٰ یہاں پر اس معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، اس کی بیوی اور اس میں صلح کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس تلخ کلامی کی وجہ سے ریحانہ نے شاہ نواز کی جو بیوی تھی اس نے مرتضیٰ کو ان کے اپارٹمنٹ سے نکل جانے کو کہا۔ مرتضیٰ غصے میں آ گیا، اپنا سامان پیک کیا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسری ہوٹل چلا گیا، جہاں پر سنم بھٹو اور ان کی ماں نصرت بھٹو رہ رہی تھی۔ یہ سارا واقعہ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف دا بلیڈ اینڈ سورڈ میں بیان کرتی ہیں۔ دوستو 18 اگست 1985 کو دوپہر 1:45 بجے کا وقت تھا جب شاہ نواز کی بیگم مرتضیٰ کی رہائش پر پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اس کی حالت زار تھی، ابھی تک اس نے رات والا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ مرتضیٰ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور آتے ہی اس نے کہا کہ شاہ نواز کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مرتضیٰ وہاں سے نکلا اور شاہ نواز کے ہوٹل پہنچا۔ جب وہ شاہ نواز کے روم میں پہنچا تو قصہ تمام ہو چکا تھا، یعنی کہ شاہ نواز کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر لاش صوفے کے قریب پڑی ہوئی تھی، ساتھ ٹیبل ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، صوفے کا کشن دور پڑا تھا اور گلدان گرا ہوا پڑا تھا۔ مرتضیٰ نے کمرے کی تلاشی شروع کر دی تو کچرے کے ایک ٹوکری میں ٹیشو کے نیچے ایک چھوٹی سی اسے شیشی ملی جس کے اوپر پینٹرا آکسائڈ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ 1 سال پہلے ان دونوں بھائیوں کو زہر کی شیشی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ کبھی بھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو وہ استعمال کر لیں۔ مرتضیٰ نے پولیس کو اطلاع دی، بتایا کہ شاہ نواز پر پہلے 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فلیٹ میں کوئی گھس آیا ہو۔ دوستو اس کے بعد تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ خبر پاکستان آ گیا اور جنرل ضیاء کو مل گئی۔ ضیاء نے میڈیا کو یہ بتایا کہ فرانس میں شاہ نواز کی موت ہو گئی ہے نشے اور شراب کی وجہ سے، حالانکہ یہ خبر بالکل جھوٹ تھی اور حقیقت کے برعکس تھی۔ شاہ نواز کی موت کے مختلف مفروضے لوگوں نے بنانے شروع کر دیے۔ سب سے زیادہ جو تھیوری تھی جس نے زور پکڑا وہ یہ تھا کہ شاہ نواز کو زہر دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ شاہ نواز اور مرتضیٰ ہمیشہ اپنے پاس زہر کی شیشی رکھتے تھے۔ یا کوئی پہلے کی بات یہ کہ مرتضیٰ اور بھٹو یعنی کہ شاہ نواز اور مرتضیٰ کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا الذوالفقار تنظیم کی حکمت عملیوں کی وجہ سے۔ اور تیسرا کہ نصرت بھٹو کو ذاتی طور پر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ تھوڑی سی اختلاف تھا، وجہ یہ بنی جو شاہ نواز نے افغانستان میں شادی کی تھی اور نصرت بھٹو اس کی بیوی کو پسند نہیں کرتی تھی، اور آخری یہ مفروضہ کہ شاہ نواز کا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ کلب جانا چاہتی تھی اور یہ کسینو جانا چاہتا تھا۔ دوستو خیر مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ شاہ نواز کو زہر دے دیا گیا ہے۔ اب موسٹلی جو ان کا شک تھا وہ اس کی بیوی پہ جانے لگا، کیونکہ شاہ نواز کو زبردستی تو زہر دیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ شاہ نواز مارشل اللہ اور کراٹے کا ماسٹر تھا۔ دوسرا نہ کسی نے آ کر گولی ماری تھی، اور یہ کہ اس کی جیب میں جو ہر وقت زہر ہوتا تھا وہ اس کی بیوی ریحانہ کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ زہر ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ اس رات جب اس کی ڈیتھ ہوئی، جب اس کو زہر دے دیا گیا تو اس کی بیوی دوسرے روم میں تھی، نہ کہ شاہ نواز کے روم میں تھی،
کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی. ہو سکتا ہے اس نے ناراضگی کا پہلے بہانہ بنایا ہو, پھر شاہ نواز کو وہ زہر دے دیا ہو اور پھر وہ دوسرے روم میں چلی گئی ہو, اور زہر اس کو رات دیا گیا ہے, اور غالباً دن کے 12 بجے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ 12 بجے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی. دوستو اس کی بیوی ریحانہ نے ضیاء کے ایجنسیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے گٹھ جوڑ کر کے اس کو زہر دیا ہو. اسی دوران یورپ کی میڈیا نے یہ خبر بھی دی, ایک پاکستانی انٹیلیجنس کے اہلکار شاہ نواز کی موت کے دوسرے دن بعد فرانس کے شہر کینز میں دیکھا گیا تھا. دوستو فرانس کی تفتیشی ٹیم نے لاش کو وروسال کے حوالے کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد. بے نظیر نے لاش کو اپنے آبائی گاؤں گڑھی خدا باغ لے جانے کا فیصلہ کیا. پھر پاکستان رابطے کیے گئے تو ضیاء نے شاہ نواز کو خاندان کے قبرستان میں دفنانے کے لیے بے نظیر کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے دی, کیونکہ بے نظیر کو وقتاً واپس آنے کی اجازت نہیں دی تھی. پہلے ضیاء نے اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. جہاز میت کو لے کر 22 اگست کو کراچی ایئرپورٹ پر اتر گیا. جب یہ ہوائی جہاز اڈے پر اترا تو کافی لوگ جمع تھے. پھر شاہ نواز کی لاش کو اس جہاز سے لے کر فوکر طیارے میں منتقل کر دیا گیا. شاہ نواز کی میت کو غسل دیا گیا اور جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں پڑھا دیا گیا, اور پھر اس کی لاش کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں لپیٹ کر سپرد خاک کر دیا گیا. دوستو اس کے بعد مرتضی بھٹو نے اپنی بیوی فوزیہ کو, جو کہ شاہ نواز کی بیوی ریحانہ کی بہن تھی, اس کو طلاق دے دی. اس کی بہن شاہ نواز کے قتل میں ملوث تھی, یہ وجہ بنا کر مقدمہ چلتا رہا فرانس میں, لیکن سراغ بعد میں بھی نہ ملا. دسمبر 1988 میں فرانسی عدالت نے شاہ نواز کی بیٹی کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں 2 سال قید کی سزا سنا دی تھی, لیکن 2 ماہ بعد جیل گزارنے کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا اپنے بچے کے ساتھ رہنے کے لیے, جو امریکہ میں رہائش پذیر تھا. اس طرح شاہ نواز کا کیس ٹھپ گیا, جس کا کوئی سراغ نہ ملا, اور آج تک اس کے قتل کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا. اس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی, پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا, ساتھ رکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس. ملنے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.